پیارے دوستوں، اتہاس کی گہرائیوں میں اور آسمانی کتابوں کے پنوں میں ایک ایسے شخص کی داستان ملتی ہے جو عام انسانوں جیسا نہیں تھا۔ ایسا انسان جسے دولت نے اندھا کر دیا تھا اور دنیا کی چمک دمک نے مدہوش کر دیا تھا۔ اس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ وہ نہ صرف لوگوں سے بہتر ہے بلکہ مانو اللہ کی نعمتوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ شخص تھا قارون، وہ آدمی جو کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں شامل تھا، مگر پھر وہ اپنی قوم سے پھر گیا، دشمنوں کا ساتھ دینے لگا اور تکبر کے گڈھے میں گر کر دولت کے فتنے میں ڈوب گیا۔ قارون کے پاس اتنے خزانے تھے کہ ان کی کلپنا بھی عقل سے باہر ہے۔ اس کے خزانوں کی صرف چابیاں اٹھانا ہی طاقتور لوگوں کے لیے مشکل تھا، تو پھر خود خزانے کیسے ہوں گے؟ مگر اس کے ساتھ کیا ہوا؟ کیسے اس کی دولت ہی اس کی تباہی بن گئی؟ کیسے اس کے محل اس کی قبر بن گئے؟ وہ کیسے ایک ہی لمحے میں ہلاک ہوا اور غائب ہو گیا؟ اور اس کے خزانے کہاں گئے؟ کیا وہ وقت کے ساتھ ختم ہو گئے یا آج بھی زمین کے اندر دفن ہیں، کسی کے کھوج لینے کا انتظار کر رہے ہیں؟ اور کیا ان پر کوئی آسمانی لعنت ہے جو پاس جانے والوں کو بھی نہیں چھوڑتی؟ آئیے اس قدیم راج سے پردہ اٹھاتے ہیں اور قارون کی تباہی اور اس کے گمشدہ خزانے کی حقیقت جانتے ہیں۔ پیارے دوستوں، قارون قوم موسیٰ میں سے تھا۔ کچھ روایتوں کے مطابق وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھی تھا۔ وہ بہت امیر، منافق اور گھمنڈی تھا۔ اللہ نے اسے بے انتہا خزانے عطا کیے تھے، یہاں تک کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ہی کئی طاقتور مردوں کے لیے بوجھ بن جاتی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ تورات کے عالموں میں سے بھی تھا، لیکن وہ فرعون کے کفر کا ساتھی بن گیا اور اس کی خاص محفل کا حصہ بن بیٹھا، جبکہ وہ خود بنی اسرائیل سے تھا۔ وہ فرعون کا جاسوس تھا، اپنی ہی قوم کے خلاف۔ سامنے سے وہ موسیٰ علیہ السلام کا حامی بن کر دکھتا، مگر اندر سے منافق تھا۔ اسی وجہ سے فرعون نے اسے عزت، اختیار اور بے حساب مال کمانے کی آزادی دے رکھی تھی، جبکہ شروعات میں وہ بالکل غریب تھا، عام لوگوں کی طرح زندگی گزارتا تھا، کوئی اسے جانتا تک نہیں تھا۔ پھر اللہ نے اسے بہت زیادہ مال دیا، یہاں تک کہ اس کے خزانے اٹھانا بھی مشکل ہو گیا، مگر دولت نے اس کے دل میں تکبر بھر دیا۔ اس کی قوم کے عقل مند لوگ اسے لگاتار نصیحت کرتے رہے کہ وہ حد سے آگے نہ بڑھے، گھمنڈ میں نہ آئے اور دولت پر اتنا نہ پھولے کہ اللہ کو بھول جائے۔ انہوں نے کہا، اتنا اتراؤ مت، اللہ گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس سے آخرت بناؤ، دنیا کا بھی حصہ لو، اور جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا ہے تم بھی دوسروں پر احسان کرو۔ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ مگر قارون نے گھمنڈ کے ساتھ جواب دیا، یہ سب کچھ مجھے میرے اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے۔ غرور نے اسے اللہ کی نعمتیں بھلا دیں، دولت نے اس کی بصیرت چھین لی۔ اس کا غرور بڑھتا ہی گیا، یہاں تک کہ ایک دن اس نے موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے کی ناپاک سازش تیار کی۔ ایک دن قارون نے ایک بدکار عورت کو پیسوں کے بدلے خرید لیا اور اسے لالچ دیا کہ وہ جھوٹ بولتے ہوئے یہ دعویٰ کرے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ساتھ جنا کیا ہے۔ حالانکہ ایسا سوچنا بھی ناممکن ہے، کیونکہ انبیاء علیہم السلام پاک ہوتے ہیں۔ چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے خطاب کر رہے تھے تو اس عورت نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، اے موسیٰ، تم نے میرے ساتھ یہ عمل کیا ہے؟ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام ڈر سے کانپ اٹھے۔ انہوں نے فوراً 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اس عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور اللہ کے نام پر اسے قسم دے کر پوچھا، تجھے اس بات پر کس نے آمادہ کیا اور کس نے تجھے یہ سکھایا؟ آخرکار اس عورت نے سچ بول دیا کہ اس جھوٹ پر اسے اکسانے والا قارون تھا۔ اس نے اللہ سے معافی مانگی اور سچے دل سے توبہ کی۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور قارون کے بارے میں اللہ سے بددعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، میں نے زمین کو حکم دے دیا ہے کہ وہ تمہاری اطاعت کرے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ وہ قارون اور اس کے گھر کو نگل لے، اور ایسا ہی ہوا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ واقعہ کس طرح پیش آیا، مگر نتیجہ یہی ہے کہ زمین نے اسے اپنے اندر سنبھال لیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب قارون اپنی پوری شان و شوکت، ساز و سامان، خدمتگاروں اور قیمتی لباسوں کے ساتھ ایک بڑے جلوس میں نکلا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی مجلس کے سامنے سے گزرا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو اللہ کے دنوں کی یاد دلانے میں مشغول تھے۔ جب لوگوں نے قارون کو اس شان و شوکت میں دیکھا تو بہت سے لوگوں کی نظریں اس کی طرف مڑ گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے بلایا اور پوچھا، تمہیں اس تکبر اور دکھاوے پر کس چیز نے ابھارا؟ قارون نے بڑے غرور سے جواب دیا، اے موسیٰ، اگر تمہیں نبوت میں مجھ پر فضیلت ملی ہے تو مجھے بھی مال میں تم پر فضیلت ملی ہے، اور اگر تم چاہو تو آج ہم دونوں دعا کریں، تم میرے خلاف دعا کرو اور میں تمہارے خلاف۔ پھر وہ دونوں اپنی قوم کے سامنے آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم دعا کرو گے یا میں کروں؟ قارون نے کہا، میں دعا کروں گا۔ اس نے دعا کی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اب میں دعا کروں؟ قارون نے کہا، ہاں کرو۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ،
آج زمین کو پوری طاقت کے ساتھ اپنے حکم کے مطابق کام کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی، میں نے زمین کو تمہارا فرما بردار بنا دیا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ وہ قارون اور اس کے گھر کو نگل لے، اور زمین نے اسے آہستہ آہستہ اپنی تہوں میں کھینچ لیا۔ جب قارون اور اس کا سب کچھ زمین میں دھسا دیا گیا، اس کا مال و دولت ختم ہو گیا، اس کے گھر اور محل تباہ ہو گئے، تو وہ لوگ جنہوں نے کبھی یہ چاہا تھا کہ انہیں بھی قارون جیسی دولت مل جائے، سب پچھتانے لگے۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہی ہے جو جسے چاہے کھل کر رزق دیتا ہے اور جسے چاہے کم کر دیتا ہے۔ انہوں نے شکر کیا کہ اللہ نے انہیں قارون جیسا سرکش اور گھمنڈی نہیں بنایا، ورنہ وہ بھی زمین میں دھنسا دیے جاتے۔ یوں ایک ہی لمحے میں زمین نے قارون اور اس کے گھر کو نگل لیا۔ وہ بے حد کمزور، لاچار اور بے بس ثابت ہوا۔ نہ اس کا مال، نہ اس کی شان، نہ اس کی دولت، نہ اس کا اثر و رسوخ، کچھ بھی اسے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکا۔ لوگ حیران رہ گئے کہ جو کل تک گھمنڈ اور طاقت کی پہچان تھا، وہ آج مٹی میں دفن ہو چکا ہے۔ جن لوگوں نے اس کی دولت، اختیار اور شان کی تمنا کی تھی، اب انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ ہی رزق کو کھولتا ہے اور تنگ کرتا ہے۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں محفوظ رکھا اور اس انجام سے بچایا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ قارون کے خزانے کہاں گئے؟ قرآن کریم کے مطابق خزانے تباہ نہیں ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قارون کے وہ تمام خزانے، سونا، چاندی، جواہرات، یاقوت، آج بھی زمین کے اندر موجود ہیں، ایسی جگہ جہاں کا علم صرف اللہ کو ہے۔ کیا وہ خزانہ مصر کی زمین میں دفن ہے، یا سینائی کے پہاڑوں کے نیچے چھپا ہے، یا وہ ایک ایسی لعنتی دولت بن چکی ہے جس کے قریب جانا بھی خطرناک ہے؟ کئی کہانیاں اور روایتیں بتاتی ہیں کہ کچھ لوگوں نے اس خزانے کی تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر ہر کوشش ناکامی اور مصیبت پر ختم ہوئی۔ لیکن حقیقت آج تک چھپی ہوئی ہے، یہ راز اب بھی مٹی میں دفن ہے۔ اصل سبق یہ ہے کہ یہ کہانی خزانے یا دولت کی نہیں، بلکہ عبرت اور نصیحت کی ہے۔ جو یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ دولت ہی عزت دیتی ہے، وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ جو زمین پر تکبر کے ساتھ چلتا ہے، اس کا انجام بھی وہی ہوتا ہے جو قارون کا ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی انہی لوگوں کے لیے ہے جو زمین پر گھمنڈ اور فساد نہیں چاہتے اور جو اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ یہی قارون کی دردناک اور عبرتناک کہانی کا انجام ہے۔ اللہ ہمیں سکھاتا ہے کہ وہ اپنے بندوں میں گھمنڈ کرنے والے، تکبر دکھانے والے اور دنیا پر اترانے والے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہمیشہ شکر گزار، عاجز اور سیدھے راستے پر چلنے والوں میں شامل کرے۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔